السلام علیکم پیارے بچوں۔ آج حالی ہم پڑھ رہے ہیں، تو حالی جو ہے اس خاکے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم صفحہ نمبر 66 سے آگے پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے جو آخری اقتباس ہے اس پہ آپ نظر ڈالیں گے، یہ ہے صفحہ نمبر 66۔ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تعصب، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے تعصب ان میں نام کو نہ تھا، ہر قوم و ملت کے آدمی سے یکساں خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ جب کبھی ہندو مسلم نزاع کا کوئی واقعہ سنتے تھے تو انہیں بہت رنج و افسوس ہوتا تھا۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں مولوی عبدالحق کہتے ہیں، اس خاکے میں لکھتے ہیں کہ تعصب تو ان کو چھو کر بھی نہیں گیا تھا۔ تعصب ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے مذہب، کسی دوسرے انسان یا کسی دوسرے فرقے کے خلاف دل میں بغض ہو، اس چیز کو تعصب کہتے ہیں۔ تو یہ جو تعصب ہے ان کو چھو کر بھی نہیں گیا تھا، اس تعصب کا نام و نشان ان کے دل میں نہیں تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر قوم، وہ ملت، یعنی ہر ایک قوم کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک انسان مولانا الطاف حسین حالی انہیں انسان سمجھتے تھے۔ وہ قوم، نسل اور رنگ کی نسبت سے کسی کو نہیں دیکھتے تھے۔ ہر قوم و ملت کے آدمی سے یکساں خلوص، یعنی ہر ایک کے ساتھ یکساں خلوص سے پیش اور محبت سے پیش آتے تھے، اخلاص سے پیش آتے تھے۔ ہر قوم، چاہے وہ کسی بھی قوم کا شخص کیوں نہ ہوتا، مولانا الطاف حسین حالی بغیر تعصب ان کے ساتھ خلوص سے، نرم دلی سے، محبت سے پیش آتے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ مولانا الطاف حسین حالی چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلم جو ہے آپس میں مل جل کر جو ہے بیٹھے، بڑے اس اتحاد کے وہ بڑے ہی حامی تھے۔ تو جب کبھی ہندو مسلم نزاع کا کوئی واقعہ سنتے تھے تو انہیں بہت رنج و افسوس ہوتا تھا۔ وہ جب بھی کبھی ہندو اور مسلم نزاع ہے، یہاں نزاع کا مطلب ہے یہاں پہ لڑائی، یہاں پہ ہے لفظ یہ جو ہے نزاع، یہاں پہ یہ ہے، تو نزاع کا مطلب ہے یہاں پہ لڑائی۔ تو جب بھی وہ کوئی لڑائی یا جھگڑا سنتے تھے کہ ہندو اور مسلم کے مابین کوئی جھگڑا ہوا یا کوئی لڑائی ہوئی، تو وہ اس واقعے سے کافی پریشان ہو جاتے تھے، کافی مایوس ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلم جو ہے آپس میں مل جل کر رہیں۔ ہاں، تو تحریر و تقریر میں تو کیا، نجی اور بے تکلفی کی گفتگو میں بھی ان کی زبان سے کوئی کلمہ ایسے سننے میں نہیں آیا جو کسی فرقے کی دل آزاری کا باعث ہو۔ ایک تو جتنی بھی انہوں نے تحریریں لکھی ہیں، جتنی بھی انہوں نے یہ تقریریں اپنی لکھی ہیں، ان میں کبھی بھی کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ جس میں کسی فرقے یا کسی مذہب کے خلاف کچھ ہو، تو یا جس سے اس کی، یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کی تقریروں اور تحریروں سے کبھی کسی کا دل نہیں دکھا۔ وہ کسی فرقے کی دل آزاری، یعنی دل کو دکھانا، آزاری کا مطلب ہوتا ہے دکھانا، وہ کسی فرقے کے دل کو دکھانا نہیں چاہتے تھے۔ بلکہ اگر کوئی ایسی بات کہتا، حالانکہ اتنی ساری تصانیف ہے ان کی، لیکن کسی بھی تصانیف میں ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے کسی فرقے کا دل دکھا ہو۔ حالانکہ یہ جو ہے، بلکہ اگر کوئی ایسی بات کہتا، لیکن ہاں، بلکہ اگر ان کو کوئی ایسی بات کہتا تو برا مانتے اور نصیحت کرتے تھے۔ تو اس بات کو کافی برا مانتے تھے، یعنی اگر کوئی یہ بات کہتا، کوئی ہندوؤں کے خلاف کہتا، کوئی عیسائیوں کے خلاف کہتا، کوئی یہودیوں کے خلاف کوئی بات کہتا، تو اس بات کا کافی زیادہ جو ہے برا مانتے تھے مولانا الطاف حسین حالی، اور اس آدمی کو نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ بے تعصبی کا وصف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جن کی طبیعت میں انصاف ہوتا ہے۔ تو بے تعصبی، یہ جو تعصب نہ ہونا ہے، یہ انہی لوگوں کا صفت ہے، انہی لوگوں کا وصف ہے، جو لوگ، کون سے لوگوں کا، جن کی طبیعت میں انصاف ہوتا ہے، جو لوگ طبیعتاً جن کا مزاج انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔
نام و نمود چھو کر نہیں گیا تھا۔ نام و نمود کا مطلب ہوتا ہے شہرت، نمائش کرنا۔ تو نام و نمود کا مطلب ہے نمائش، یعنی اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، تو اس کو ہم نام و نمود کہتے ہیں۔ تو نام و نمود تو انہیں چھو کر بھی نہیں گیا تھا، یعنی نمائش تو وہ کبھی اپنی کرتے ہی نہیں تھے، ورنہ شہرت وہ بد بلا ہے کہ جہاں یہ آتی ہے کچھ نہ کچھ شیخی آ ہی جاتی ہے۔ حالانکہ شہرت ایسی بد بلا ہے کہ جب یہ آ جاتی ہے، یعنی جب ایک انسان مشہور ہو جاتا ہے تو اس انسان کو کچھ نہ کچھ خود پرستی، شیخی کا مطلب ہے خود پرستی، یعنی میں ہی ہوں اور دوسرا کوئی نہیں ہے، تو یہ تو آ ہی جاتی ہے۔ حالانکہ جو مولانا الطاف حسین حالی ہیں وہ تو کافی زیادہ مشہور تھے، لیکن یہ جو شیخی ہے، یہ جو خود پرستی ہے، بالکل بھی ان میں نہیں تھی۔ ہمارے شاعروں میں تو تالا عیب ہی نہیں رہی بلکہ شیوا ہو گئی ہے۔ ہمارے جو شاعر لوگ ہیں، ہمارے جو شعراء لوگ ہیں، جو شاعر ہیں ہمارے، ان میں تالا کا مطلب ہوتا ہے اپنی تعریف خود کرنا یا خوش آمدی کرنا۔ یہ اب عیب ہی نہیں رہا بلکہ شیوا ہو گیا، یہ جیسے عبادت ہو گئی ہے۔ شیوا کا مطلب عبادت یعنی عادت، شیوا کا مطلب یعنی عادت ہو گئی ہے، یہ بات نہیں، یہ عادت ہے۔ تو ہمارے جو شاعر لوگ ہیں وہ اپنی تعریفیں خود کیا کرتے ہیں۔ اب اپنی تعریف خود کرنا تو بظاہر عیب ہی ہے، اور اب یہ ہمارے شاعروں میں یہ عیب ہی نہیں رہا بلکہ یہ ایک عادت سی ہو گئی کہ کوئی بھی شاعر اٹھ کر دوسرے کی تنقید اور اپنی بڑائی بیان کرتا ہے۔ وہ سیدھی سادی باتیں کرتے تھے، اور جیسا کہ عام طور پر دستور ہے، باتوں باتوں میں شعر پڑھنا، بحث کر کے اپنی فضیلیت جتانا، اور اشارے کنائے میں دوسروں کی تحقیر اور پردہ اپنی بڑائی دکھانا ان میں بالکل نہ تھا۔ تو مولانا الطاف حسین حالی جو ہے وہ کبھی کوئی شاعر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اشاروں میں ہی دوسروں کی تنقید کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اپنی فضیلیت جتانا چاہتے ہیں، تو یا اشاروں میں ہی وہ دوسروں کی تحقیر، حقارت کو دیکھتے ہیں، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے ان کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے۔ ایسا مولانا الطاف حسین حالی میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ کبھی بھی اس نے کوئی وہ بڑائی نہیں دکھائی۔ تو ہاں، شعر میں البتہ کہیں کہیں تالا آ گئی ہے، مگر وہ بھی ایسے لطیف پیرائے میں کہ خاک ساری کا پہلو وہاں بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ان کے جو تقریریں ہیں، جو تحریریں ہیں، ان میں کہیں بھی ایسی چیز نہیں پائی گئی کہ جس میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کیا ہو، لیکن کچھ اشعار ایسے ضرور ہیں جن میں انہوں نے جو ہے تعالیٰ کا استعمال کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو تھوڑا وہ بڑھا کر پیش کیا ہے، لیکن وہ بھی خاکساری کے ساتھ، یعنی وہ بھی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، مزاحیہ انداز میں۔ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو، یہ ایک شاعر ہے: مال ہے نایاب پر گاہک ہیں اس سے بے خبر، شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ۔ چونکہ جب سر سید کی تحریک چلی تو اس تحریک میں مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید کو کافی زیادہ جو ہے سپورٹ کیا، ساتھ دیا۔ تو اب جو دوسرے لوگ تھے، جو زیادہ تر جو عالم لوگ تھے، تو وہ انہیں اکثر و بیشتر لعنتان کیا کرتے تھے، تو اکثر و بیشتر ان کے خلاف جو ہے رسالے نکلتے تھے، ان کے خلاف فتوے آتے تھے، ان کے خلاف مسلمانوں میں وہ بغض پایا جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ جو شعر ہے، یہ بڑے تعالیٰ کے ساتھ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے کہ مال ہے نایاب، یعنی کہ اب تو مٹیریل کہیں پہ اویلیبل نہیں ہے، پر گاہک ہیں اس سے بے خبر، یعنی جو گاہک ہے، جو عام لوگ ہے، وہ اس سے بے خبر ہے۔ یعنی جو اب میگزین آتے ہیں، جو اب رسالے آتے ہیں، جو اس میں لکھنا ہوتا ہے، وہ تو کہیں پہ ہے ہی نہیں، جس چیز کی ضرورت ہے وہ کہیں پہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو اس سوسائٹی کو چینج کرنا ہے، کچھ دیکھنا ہے، تو شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ۔ تو اس شہر میں جو حالی کی دکان ہے وہ سب سے الگ ہے، اثر ہے۔ اگر آپ کو اس قوم کو آگے لے جانا ہے تو جو حالی کی دکان ہے، تو آپ کو ضرور ان کی تحریروں اور ان کی تقریروں کو پڑھنا پڑے گا۔
ان کا ذوق کی شعر اعلیٰ درجے کا تھا، یہ جو ان کا شوق تھا شاعری کا یہ بہت ہی اعلیٰ معیار کا تھا، جیسا کہ حیات سعدی جو ہے حیات سعدی لکھی ہے مولانا الطاف حسین حالی نے، یادگار غالب بھی انہوں نے لکھا ہے، مقدمہ شعر و شاعری جو ہے یہ بھی انہوں نے ہی لکھی ہے، حیات جاوید بھی انہوں نے لکھا ہے، وہ سر سید احمد خان کے متعلق انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ ساری جو کتابیں ہیں، یہ جو ساری ان کی جو یہ اصناف ہے یہ انہوں نے لکھی ہے، لیکن وہ خواہ اس کی نمائش نہیں کرنا چاہتے تھے، یعنی اتنی اونچے درجے کی کتابیں تو انہوں نے لکھی ہے لیکن خواہ میں اس کی کوئی نمائش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، جب کوئی پوچھتا یا اتفاق سے بات آ پڑتی وہ کھل کر اس کے نکات بیان کرتے تھے، یعنی انہوں نے ان کو زیادہ جو ہے ایکسپوز نہیں کیا تھا۔ ہاں، جب اس کے بارے میں کوئی ان کے بارے میں کوئی پڑھتا تو پھر ان سے کوئی سوال کرتا تو وہ اس کے نکات جو ہے اس کے بارے میں ان کو جو ہے مطمئن کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ دستور سا ہو گیا ہے کہ جب کوئی کسی شاعر سے ملتا ہے تو اسے اپنا کلام سنانے کی فرمائش کرتا ہے۔ شاعر تو شاعر سے اس لیے فرمائش کرتا ہے کہ اسے بھی اپنا کلام سنانے کا شوق گدگداتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے بعد مخاطب بھی اس سے یہی فرمائش جو ہے مخاطب بھی اس سے یہی فرمائش کرے گا، اور بعض اوقات تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر فرمائشی اپنے کلام سے محظوظ فرمانے لگتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ جو شاعر لوگ ہیں ان کا یہ دستور رواج سا ہو گیا ہے کہ جب وہ کسی دوسرے شاعر سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ذرا آپ اپنا کلام سنائیے۔ اس میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں جب دوسرے شاعر کو ایک شاعر جب دوسرے شاعر کو کلام سنانے کی فرمائش کرتا ہے تو نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ شاعر بھی واپس کہے گا کہ اب آپ اپنا کلام سنائیے، بنیادی طور پر اس شاعر کو اپنا کلام سنانا ہوتا ہے، تو یہ اب دوسرے شاعر کو کلام سنانے پر مجبور کرتا ہے۔ تو یہ ایک رواج سا ہو گیا ہے ہماری اس شعر و شاعری کی دنیا، جو ہے شاعر لوگ ہیں اکثر و بیشتر یہ کام کیا کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ اس لیے فرمائش کرتے ہیں کہ شاعر ان سے اس کی توقع رکھتا ہے، بعض شاعر تو اس کے لیے بے چین رہتے ہیں، لیکن بعض لوگ سچے دل سے اس بات کے آرزومند ہوتے ہیں کہ کسی بڑے شاعر کا کلام اس کی زبان سے سنے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا کہ ان کو اپنا جو ہے اپنی جو فرمائش ہے وہ ان کو سنانی ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ ذرا آپ اپنا کلام سنائے۔ بعض شاعر تو ایسے بھی ہیں جو بغیر کچھ وہاں سے کہے ہوئے یہاں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ ذرا آپ میرا کلام سن لیجئے۔ تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایسے فرمائش کرتے ہیں کہ شاعر ان سے توقع رکھتا ہے۔ دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس لحاظ سے فرمائش کرتے ہیں کہ جو شاعر ہے وہ ان سے توقع رکھتا ہے۔ بعض شاعر تو اس کے لیے بے چین رہتے ہیں کہ کب میرا کلام سنا جائے، ٹھیک ہے، کہ کب مجھ سے کہا جائے کہ آپ اپنا شعر سنائیے۔ لیکن بعض لوگ سچے دل سے اس کی بات کے آرزومند ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سچے دل سے آرزو رکھتے ہیں، سچے دل سے تمنا رکھتے ہیں کہ ہم کسی بڑے شاعر کا جو ہے وہ کلام سنیں اور وہ بھی اس کی زبان سے سنیں۔ وہ لوگ مولانا حالی سے بھی فرمائشیں کرتے تھے، اکثر و بیشتر لوگ جو ہے مولانا الطاف حسین حالی سے یہ فرمائشیں کرتے تھے کہ آپ اپنا کلام ہمیں سنائیے۔ وہ کسی نہ کسی طرح ٹال جاتے تھے اور اکثر یہ عذر کر دیتے کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، اپنا لکھا بھی یاد نہیں رہتا۔ تو مولانا الطاف حسین حالی جو ہے وہ اکثر اس بات کو ٹال جاتے تھے اور اکثر یہی عذر پیش کرتے تھے کہ میرا جو حافظہ ہے، یعنی اب میری جو میموری ہے وہ کم ہو چکی ہے، میری یادداشت اب اتنی زیادہ نہیں ہے، کمزور ہو چکی ہے، اپنا لکھا بھی اب مجھے یاد نہیں رہتا۔ یہ محض عذر لنگ ہی نہ تھا، یعنی یہ محض ایک جھوٹا یا کمزور عذر، ہم کہتے ہیں بہانے کو، کمزور بہانہ، جھوٹا اور کمزور بہانہ نہیں تھا جو وہ پیش کرتے تھے، بلکہ اس میں کچھ حقیقت بھی تھی۔ حالانکہ اس میں کچھ حقیقت بھی تھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ خود نمائی سے بہت بچتے تھے۔ بنیادی طور سے اگر دیکھا جائے تو اصل بات یہ تھی کہ مولانا الطاف حسین حالی جو تھے وہ خود نمائی سے بہت زیادہ بچتے تھے، یعنی اپنی شہرت سے خود بہت زیادہ بچتے
تھے، اس لحاظ سے وہ زیادہ تر اپنے کلام نہیں سناتے تھے۔ تو آج جو ہے ہم نے پڑھا یہ ہے مولانا الطاف حسین حالی، اور یہ پیج 66 سے لے کر پیج 68 تک آج ہم نے پڑھا۔ تو اس بات پر آج یہاں پہ ہی ہم جو ہے آپ کا جو آج کا عنوان ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ہم دوبارہ ملیں گے، تب تک جب تک کے لیے خدا حافظ۔